گزشتہ دروس میں زکوٰۃ کون ادا کرے گا، اس سوال پر ہم نے آپ کے سامنے دلائل سے گفتگو کی۔ صاحب نصاب عاقل بالغ وہ شخص جو ضروریات زندگی سے زائد پیسے رکھتا ہے اور اپنی حاجت اصلیہ کو نکال کر قرضے کو مائنس کر کے جتنے پیسے بچتے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے جو چیزیں شرع نے ہم پر لازم کیں، اس پر ہم نے گفتگو کل کے درس میں کی۔ آج ہم یہاں سے اپنی بات کا مزید آغاز کریں گے کہ اگر سال کے دوران پیسے مزید آتے جائیں تو صاحب نصاب سال کے شروع سے لے کے آخر تک جتنے مال اور دولت اور پیسہ ارننگ اس کی ہوتی جائے گی وہ ساری شامل کر کے سال کے آخر میں مکمل کی زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مال کی الگ سال گزرے گا۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے پاس شروع میں بالفرض 25 لاکھ روپے تھے یا مختلف چیزیں ملا کر، اب دوران سال کاروباری لوگ کسی مہینے 4 لاکھ آ گئے، 2 لاکھ چلے گئے، پھر 3 لاکھ آ گئے، لاکھ چلا گیا، چلتا گیا۔ اب سال کے اینڈ پہ جا کے جس وقت دیکھا تو اس کے پاس 32 لاکھ روپیہ تھا، اب وہ 32 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، جو بھی پیسے درمیان میں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ بھی اگر صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے پاس عموماً زیور ہوتا ہے، تو خواتین بھی زکوٰۃ ادا کریں گی۔ اگر ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں فی الوقت تو شوہر کو کہیں گی اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے وکیل بن کے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین حاضر ہوئیں جنہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس سونے کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم گوارا کرو گی کہ اللہ اس کے عوض تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر 617۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اگر زیور پہنے اور زیور کے اندر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ بیچنے کے لیے یا اس لیے، وہ مطلقاً اس پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ جن چیزوں کی مالک بیوی ہے تو شوہر پر بیوی کی طرف سے ان کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے وہ بیوی اگر کہے کہ شوہر کو کہ میرے ان مالوں کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں، وہ بطور وکیل ادا کرے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جس چیز کی عورت مالک ہے، مثلاً عورت کو اس کے والد کی طرف سے ایک پلاٹ ملا ہوا ہے جن کی نیت رکھی ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گی، تو عورت چونکہ مالک ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گی۔ ٹھیک ہے، عورت نے اگر الگ سے اپنے، جیسے آج خواتین جاب کرتی ہیں، انہوں نے اپنی ارننگ رکھی ہے، خود کمیٹی ڈال رکھی ہے، انشورنس میں چیزیں لے رکھی ہیں، اور اسی طرح باقی چیزیں جو خواتین خود جاب کرتی ہیں تو ان کی وہ الگ سے، وہ چونکہ مالک ہیں، ان کی زکوٰۃ دے گی۔ وہ اپنے پلاٹ کی، اپنے زیور کی اور اپنی ان تمام چیزوں کی جن کی وہ مالک ہے، تو ان کی زکوٰۃ بھی ان پر دینا لازم ہوتی ہے۔ اب کون سے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ وہ مال جس کے اندر گروتھ ہوتی ہے، جیسے سونا چاندی ہے، نقدی ہے، کیش، پرائز بانڈ، چیک وغیرہ جو رکھے ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور سونا چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ ہے۔
اور وہ چیزیں، اشیاء، پراپرٹی، سامان جس کو آپ نے ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے خریدا ہو کہ ہم اس کو بیچ دیں گے، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ نیت ہوتی ہے آپ کی اگر ٹریڈنگ کی، تجارت کی تو۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے جی ہماری نیت ہی کوئی نہیں ہے، نیت رکھنی پڑے گی نا آپ کو۔ ایسے ہی گھر میں جو چیزیں ہیں ان کی ملکیت بھی کلیئر کرنا ہوتی ہے۔ مثلا اگر زیور ہے، شوہر نے دیا ہے بیوی کو، تو صرف پہننے کے لیے دیا ہے یا اس کو مالک بنا دیا ہے، یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر تو اس زیور کا مالک بنا دیا ہے بیوی کو تو ظاہری بات ہے بیوی مالک ہے تو وہ زکوٰۃ دے گی، اور اگر صرف شوہر نے پہننے کے لیے دیا ہے تو پھر مالک شوہر ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اس طرح ہر چیز کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک کی ملکیت، آنرشپ جب ظاہر ہو تو اسی کے مطابق شریعت کا حکم بھی مرتب ہوتا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو کہ وہ اگر پیسے کا مالک ہے یا کوئی چیز اس نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہے، وہ مشین ہے، وہ پراپرٹی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اونٹ 5 ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ ہے، گائے بھینس 40 ہو جائیں، 30 ہو جائیں تو زکوٰۃ ہے، گائے بھینس۔ بکریاں 40 ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ اس نے ادا کر دی، اس کے بعد کوئی پیسہ اس کے پاس آیا تو پھر اب وہ اگلے سال اس کی زکوٰۃ دے گا، چونکہ اس کا سال پچھلے پیسوں کا پورا ہو چکا ہے۔ اور اگر ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، سال پورا نہیں ہوا، اس سے پیشتر چند دن پہلے بھی اگر کوئی پیسے آ گئے ہیں تو اس کی بھی وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح مکان بنانے کے لیے رقم رکھی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا ایک کمرہ اوپر ڈالنا ہے، ابھی ڈالا نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں یہ کہ جب حج کا لازم ہو جائے، نام نکل آئے، پھر نہیں، پھر تو وہ حج کے لیے چلے گی۔ بچیوں کی شادی کے لیے جمع کیا جانے والا سونا یا رقم یہ والدین کی ملکیت میں ہوتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی والدین ادا کریں گے۔ جو زیور گروی رکھا ہو، عموماً زیور گروی رکھتے جاتے ہیں، اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نہ لینے والے پر اور نہ دینے والے پر۔ یہ چند مسائل اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ باقی جو پراپرٹی، مشینری، اوزار سٹور میں انسان کے پڑے ہیں، اگر تو وہ بیچنے کے لیے رکھے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہے، اور جو بیچنے کے لیے نہیں خریدی اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی نیت کا اعتبار ہمیں پہلے ہی کر لینا چاہیے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس وقت کسی مال پر سال گزرے۔ بعض اب آپ سمجھتے شاید رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عموماً جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ نکالنے کے لیے کسی ایک مہینے کو مقرر کرنا ہوتا ہے تو وہ رمضان کو مقرر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ مال پر سال گزرنے پر فرض ہوتی ہے۔ اور جو عموماً رہتے ہی صاحب نصاب ہیں تو پھر وہ ایک مہینہ یعنی رمضان کا مقرر کر لیتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ ان کو ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ جب سال پورا ہو جائے تو پھر انسان کو پہلے وقت میں جو شریعت کی طرف سے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا یا اس کے لیے جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، سال گزر گیا مال پہ، اب زکوٰۃ کو فوری ادا کرے، جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ زکوٰۃ کے لیے ہر مال کا الگ الگ سال نہیں، اور اگر آپ نے پچھلے سال بھی ایک زیور کی زکوٰۃ دی ہے اور وہ ابھی بھی آپ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس سال بھی زکوٰۃ میں جائے گا۔
جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہے اس کی زکوٰۃ بدستور آپ ادا کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی پلاٹ وغیرہ ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہے، پچھلے سال بھی زکوٰۃ دی تھی، بکا نہیں ہے، اگلا سال آ گیا، اگلے سال بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس لیے کہ جب وہ بکے گا اس کا پروفٹ آپ نے کمانا ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ ہر چیز کا 2.5% ہوتا ہے۔ مثلا 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ 2,500 روپے، یعنی جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس میں سے 2.5%، جس کو ہم 40واں حصہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کو، مثلا ایک بندہ کل اس نے مسئلہ پوچھا کہ وہ مال لے کے آیا، دکان پہ رکھا، اس وقت وہ مال کی ویلیو جو تھی وہ کم تھی، یعنی سستا تھا، مثلا انہوں نے 4 لاکھ کا مال خریدا، اب وہ مہنگا ہو چکا ہے 5 لاکھ کا، تو زکوٰۃ وہ پچھلے رقم کی دے گا یا اب مارکیٹ ویلیو کی؟ تو ذہن میں رکھیں جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس وقت کی، چونکہ جو پروفٹ اس نے مارکیٹ ویلیو پہ کمانا ہے اسی کے مطابق اس کو اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کے طور پر سامان یا سونا چاندی کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں سے وہ جو سونے کا حصہ ہے یا چاندی کا وہ بھی دے، تو لہذا اس کو زکوٰۃ دینی ہی ہوگی۔ اگر وہ کسی پیسے کی بجائے چیزوں میں ادا کرنا چاہے تو بھی ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا کسی کی کپڑے کی دکان ہے، وہ چاہتا ہے کہ کپڑے ہی بطور زکوٰۃ پیش کرے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے؟ مثلا وہ دیکھے گا کہ میرے اوپر بالفر زکوٰۃ 25,000 کی بن رہی ہے، تو وہ 25,000 کا اپنی دکان سے کپڑا نکالے اور غریبوں کو اس کا مالک بنا دے کہ یہ میری طرف سے زکوٰۃ کے کپڑے ہیں، تو نیت کر کے دے دے گا تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ پیسوں سے ہی ہوتی ہے، اشیاء اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے۔ اور عموماً اکثر لوگ کہتے ہیں جی سونا تو ہے لیکن اب اس کی زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر سونے کی وہ مقدار جو زکوٰۃ میں بنتی ہے 2.5%، اس کو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا۔ اب زکوٰۃ دینی کسے ہے؟ زکوٰۃ صحیح العقیدہ مسلمان کو، جو بنیادی ضروریات زندگی کے اور قرض کو نکال کر نصاب کا مالک خود نہ ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ عموماً جو پیشہ ور بکاری ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لینے آ جاتے ہیں، ایسے نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کی نیت ضروری ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی میں نے ایک بندے کو 10,000 روپیہ قرضے میں دیا ہے، اب وہ دے نہیں رہا، کہتا جی میرے پاس دینے کے پیسے نہیں ہیں، 3 مہینے پہلے دیے ہیں، تو میں اس کو زکوٰۃ میں کٹوا دوں؟ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہہ دیں جی یہ جو میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے 10,000 دیے تھے یہ زکوٰۃ، ایسے نہیں۔ اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں مائنس کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے جی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے 10,000 روپے تو میں آپ کو بطور زکوٰۃ 10,000 دیتا ہوں، تو آپ میرے پیسے واپس لوٹا دو، میرے 10,000 قرضہ واپس کر دو۔ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے، اب آپ اس کو 10,000 روپے دیں گے، یہ لیں جی میری طرف سے زکوٰۃ، وہ 10,000 وصول کرے گا، زکوٰۃ اس پر لگ گئی، اب وہ آپ کو 10,000 روپے ریٹرن میں دے گا، یہ جی میں آپ کا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے ہوگا بائی ہینڈ، یہ نہیں کہ صرف نیت کر لی جائے 3 مہینے والے پیسے زکوٰۃ میں چلے گئے، اس طرح، کیونکہ زکوٰۃ میں ملکیت شرط ہوتی ہے ادائیگی کے وقت، تو لہذا اس وقت پھر یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا جیسے میں نے آپ کو ایک فار ایگزامپل طریقہ کار سمجھا دیا۔ اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے، تو زکوٰۃ کی رقم مسجد کو نہیں دی جاتی، کیونکہ مسجد مالک نہیں بن سکتی۔ جو مالک بنے گا وہ زکوٰۃ لے گا، مثلا غریبوں کو، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح کسی بھی ہاسپٹل کے مریضوں کو دے سکتے ہیں آپ، اسٹوڈنٹس کو، طلباء جو مدارس کے ان کو دے سکتے ہیں، ان کو۔ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے جی؟ زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دے سکتے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکال کے اپنے والد والدہ کو دے دیں، دادا دادی کسی کو دے دیں، ایسے نہیں۔
نہ ہی اپنی زکوٰۃ آپ اولاد کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ فروع اور اصول اسے ہم کہتے ہیں، ماں باپ اولاد کو نہیں دے سکتے اور اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اسی طرح بیوی شوہر کو نہیں اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے۔ رشتہ داروں سے مراد آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ ان کو دے دیں، خالہ پھپھو چچا تایا وغیرہ، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ جب زکوٰۃ دیں تو وہ آل رسول نہ ہوں، سادات کرام نہ ہوں، کیونکہ بنو ہاشم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اکثر افراد چونکہ بینک میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیں، تو آپ کوشش کریں کہ وہ خود زکوٰۃ دے، کیونکہ جو بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے وہ کہاں خرچ کرتا ہے اس کے مصرف کا صحیح طور پر معلوم نہیں، اس لیے اس مصرف کا صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں خود زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نکال کے کہاں بیچتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے چونکہ ضروری تھا کہ انسان کی بنیادی ضروریات سے زیادہ جو چیزیں ہیں اس کی زکوٰۃ ہوگی، جو بنیادی ضروریات سے زیادہ ہیں، ایک بات، اور دوسرا اس میں مال تجارت کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے ڈائمنڈ خود پہن رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو اس نے اپنے لیے پہنا ہے، وہ جیسے اس کو بیچنے کی نیت کرے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اب اس کی نیت ہو چکی ہے، وہ مال تجارت ہے۔ لہذا جو عموماً ہمارے ہاں مصارف زکوٰۃ ہے وہ بہتر مدارس بنتے ہیں، دینی مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اچھا مصرف ہے، اس سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو 5 سوال ہم نے مرتب کیے تھے، آج ان 5 کو میں نے ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے مکمل کر دیا، جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب، جو بندہ نصاب سونے کا یا چاندی چونکہ کم سے کم ہے اس کے مطابق قیمت رکھتا ہو تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے، تو وہ پہلی فرصت میں اپنی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ دے، اور اگر اس کو وکیل بنایا جائے، مثلا اس کے گھر میں یا اس کی وائف کے پاس زیور ہے یا باقی چیزیں، تو ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یہاں ایک فرق اور سمجھ لیجئے، عشر اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ عشر ہوتا ہے زمین سے اگنے والی فصل پر، اور اگر وہ زمین قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ، اور اگر پانی خود لگایا خرید کر یا اپنی محنت سے تو پھر 20واں حصہ۔ عشر جو ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، جو زمین یعنی وہ فصلیں جو سال میں 3 اگر فصلیں ایک زمین سے نکلتی ہیں تو تینوں پر جو ہے وہ عشر ہوتا ہے، اور اگر عشر جو چونکہ وہ تو تھا زمین پر، اس کے علاوہ آپ کے پاس باقی پراپرٹی ہے وہ الگ ہے، یعنی عشر کا حکم الگ ہے کہ کہا جائے کہ جی ہم نے عشر ادا کر دیا ہماری زکوٰۃ بھی اسی میں نکل گئی، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مال پر ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہے، جس کے آپ مالک ہیں، عشر جو ہوتا ہے وہ فصل پہ ہوتا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے عشر نہیں ہو جاتا اور عشر کی ادائیگی سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کا الگ حکم اس کا الگ حکم، تو یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ سے حکم کے مطابق اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھ کر پھر ہمیں یہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کے حوالے سے جو 5 سوال ہم نے مرتب کیے، ان 5 کے جواب آپ کے سامنے آ گئے۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے جی؟ صاحب نصاب عاقل بالغ پر۔ زکوٰۃ کن مالوں پر ہے؟ جو مال ہمیں منافع دیتے ہیں۔ کب فرض ہوتی ہے؟ سال کے بعد۔ کتنی مقدار ہے جی؟ 2.5% یعنی 40واں حصہ۔ کس کو ادا کرنی ہے؟ جو مسلمان ہو اور خود صاحب نصاب نہ ہو۔ اس طرح یہ 5 سوالوں کے جواب آپ کے سامنے کلیئر ہو گئے۔ تو اب یہ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ، یہ رکن جو اسلام کے 5 تھے، ہم نے یہاں آ کے زکوٰۃ کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ آج